السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ قرآن مجید کے صرف 17 الفاظ 12 منٹ اور ان میں قرآن مجید کے 1000 الفاظ کا ترجمہ ابھی ہم سیکھنے والے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج ہم 35واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ہے من، جس کا مطلب ہے کون۔ من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کون معبود ہے؟ یعنی یہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب لازماً نفی میں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور دوسرا حرف ہے ما۔ ما کا مطلب ہے نہیں، وما محمد الا رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر ایک رسول۔ یعنی کہ جیسے اللہ رب العزت کی جانب سے 1,24,000 رسول، نبی اور پیغمبر آتے رہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ سیاق و سباق میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لانے والے ہیں، اور اصل حقیقت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جس کی ہم الٹیمیٹ اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ انبیاء کی اطاعت اسی وجہ سے ہے کہ وہ ہمیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں۔ اور ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے اردو اسماء۔ تو پہلا اردو اسم ہے انجیل۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں ایک مقدس کتاب ہے، اور قرآن مجید میں لفظ انجیل 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تورات اور انجیل بھی نازل کی۔ اور دوسرا اسم ہے نعمت، جو کہ قرآن مجید میں 41 بار آیا ہے۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں یہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو تو ابھی مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو دریا میں سے پکڑا اور آپ بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی پرورش کی، آپ کو اپنا بیٹا بنا کے رکھا، اتنی سہولتیں دی، اور آج آپ ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ کیا میری پرورش کرنا، مجھے سہولت دینا، کیا یہ اس بات کی دلیل بن جائے گی؟ کیا یہ اس بات کی وجہ بن جائے گی کہ میری پوری قوم کو غلام بنا کے رکھا جائے؟ کیا یہ اس بات کی وجہ بن جائے گی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا جائے؟ یعنی کہ اگر آپ نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، میری تربیت کی ہے، میری پرورش کی ہے اور مجھے سہولتیں دی ہیں، تو وہ تو میری ذات کے لیے ہیں۔ جب میری ذات کی بات آئے گی تو اس کے بارے میں پھر دیکھا جائے گا، لیکن جہاں پہ اللہ کی، جہاں پہ توحید کی بات آئے گی، وہاں پہ آپ کی یہ باتیں نہیں سنی جائیں گی۔ حضرات گرامی، تیسرا اسم ہے نفس۔ ذات، وجود کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ روح کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسم 295 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں سورۃ الفجر کے آخر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب کوئی مومن، اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا پسندیدہ بندہ فوت ہوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے مطمئن نفس، اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، آپ بھی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ بھی آپ سے راضی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیے۔ تو یہ لفظ نفس قرآن مجید میں 295 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی جمع نفوس یا انفس ہے، وہ بھی کئی بار استعمال ہوئی ہے۔ اور آج کا ہمارا چوتھا اردو اسم ہے انہار، جو کہ نہر کی جمع ہے۔ یہ قرآن مجید میں 51 بار استعمال ہوا ہے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اللہ رب العزت جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں ایسی نہریں ہیں کہ جن کا پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہونے والا ہے۔ اور آج کا ہمارا 5واں اردو اسم ہے نوح، جو کہ ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام ہے، پیغمبر عظیم الشان، آدم ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔
جنہوں نے 950 سال تک اپنی قوم میں توحید کی تبلیغ کی، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی انہوں نے نہ صرف نوح علیہ السلام کو بلکہ اور بھی کئی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسا طوفان بھیجا، ایک ایسا سیلاب بھیجا کہ جو پوری دنیا کے اوپر چھا گیا، اور صرف وہ لوگ اس سے بچ سکے جو کہ توحید کے قائل تھے۔ لفظ نوح قرآن مجید میں 43 ٹائمز استعمال ہوا ہے، 43 مرتبہ آیا ہے، اور ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسماء، اور آج کا پہلا عربی اسم ہے رضوان، جو کہ قرآن مجید میں 13 بار آیا ہے، جس کا مطلب ہے رضامندی، خوشنودی۔ فرمایا ورضوان من اللہ، کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے رضامندی کے سرٹیفکیٹس ہیں، اللہ ان سے راضی ہیں۔ اور دوسرا عربی اسم ہے ریح، جو کہ قرآن مجید میں 29 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ تصریف الریاح، اللہ رب العزت اپنی ذات کے، اپنے وجود کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ رب کو پہچانا جائے، اس کائنات کے خالق و مالک کو پہچانا جائے، بلکہ معمولی سے معمولی عقل رکھنے والا، سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان بھی جب اپنی ذات میں اور اپنے گرد و پیش غور و فکر کرتا ہے تو اس کو بے شمار ایسی نشانیاں ملتی ہیں کہ جس کے بعد وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، یعنی کہ یہ کائنات کا پورا نظام بغیر کسی چلانے والے کے نہیں ہے، اور انہی میں ایک نشانی یہ ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا بھی وجود باری تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اور لفظ ریح قرآن مجید میں 29 بار استعمال ہوا ہے، اور آج کا تیسرا عربی اسم ہے السمع۔ سمع کا مطلب ہے سننا، اور یہ اسم قرآن مجید میں 102 بار آیا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا، یہ ایک ایسی آیت ہے کہ میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک بار پھر وہ کمزور ایمان جو ہے وہ طاقت پکڑتا ہے، اور دل کو ایک دھچکا لگتا ہے، ایک جھٹکا لگتا ہے، اور ایمان کی طاقت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کا تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ آپ بھی سنیے کہ بے شک سننے کی صلاحیت، بے شک کان، اور بے شک آنکھیں، اور بے شک دل، یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، دیکھنا اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت ایک بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ سننا اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو سننے کی صلاحیت عطا کی ہے، لیکن یہ جو صلاحیت ہے اس کا درست استعمال بھی ضروری ہے۔ اور آج کے دور کے اندر اس کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے کہ جب ایک موبائل کی شکل میں ہمارے پاس شیطان بھی موجود ہے اور ایک بہت بڑی سہولت بھی موجود ہے، اس وقت ہمارے سننے اور دیکھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، اور پھر ہمارے دل کس طرح مائل ہیں اللہ رب العزت یقیناً اس بات سے واقف ہیں اور بخوبی واقف ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان سب کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور چوتھا عربی اسم ہے حمید، الحمید، جو کہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے کہ جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، کہ اللہ ہی بے نیاز اور قابل تعریف ہے، سب سے بڑی وہ ذات کہ جو تعریف کے قابل ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور لفظ حمید قرآن مجید میں 16 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جبکہ آج کا 5واں اور آخری عربی اسم ہے حلیم، جو کہ قرآن مجید میں 11 بار آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں واللہ شکور حلیم، کہ اللہ ہی سب سے بڑے قدردان بھی ہیں اور اللہ ہی بردبار بھی ہیں۔ لوگوں کے بے شمار گناہ، نافرمانیاں، بغاوتیں، سب چیزیں کسی کی طرف سے یہ سب باتیں 60 سال تک اللہ رب العزت دیکھتے رہتے ہیں، کسی کی 100 سال عمر ہے، کسی کی 50 سال عمر ہے، اور کئی ایسے باغی بھی گزرے کہ جن کی سینکڑوں سال کی عمریں ہوئیں، ساری زندگی اللہ کا انکار کرتے رہے، یا اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے، یا اللہ کے احکام کے خلاف بغاوتیں کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی رسی کو ڈھیلا کیے رکھا، اور اتنے بڑے حلیم ہیں اللہ رب العزت کہ سب چیزیں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس وقت تک اللہ رب العزت مہلت دیتے ہیں۔ اور پھر حلیم کا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ رب العزت
بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، بہت زیادہ نرمی کرنے والے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان رحمتی غلبت غضبی، کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا چوتھا اور آخری حصہ عربی افعال ہے، اور آج کا پہلا عربی فعل ہے تمتع یا تمتعوا، جو کہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار، فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں ان کو یہ کہہ دیجئے کہ اپنی اس نافرمانی کے ساتھ، اپنی اس بغاوت کے ساتھ، اپنے اس انکار کے ساتھ یہ دنیا کی زندگی میں کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیجئے، بے شک بالآخر تو آپ جہنم میں جانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، دوسرا عربی فعل ہے تساءل یتساءل، سوال کرنا، اور یہ فعل قرآن مجید میں 9 بار آیا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کیا یہ قیامت جیسی ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ اور تیسرا عربی فعل ہے تنازع یا تنازع، جو کہ قرآن مجید میں 7 بار آیا ہے، جس کا معنی ہے لڑنا، آپس میں بحث کرنا، آپس میں الجھ پڑنا۔ فرمایا کہ لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مومنین کو یہ ایک بہت زبردست فارمولہ بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں مت جھگڑو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ جھگڑتے ہیں تو پھر آپ بزدل ہو جاؤ گے، پھر آپ کا روب جو دنیا والوں کے اوپر آپ کے اتحاد و اتفاق کی وجہ سے قائم ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ زائل ہو جائے گا۔ اور چوتھا عربی فعل تواسا ہے، جو کہ قرآن مجید میں 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے، تواسا یا تواسا۔ فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کیا کرو، یعنی سچے دل سے ایک دوسرے کو سمجھایا کرو اور صبر کی نصیحت کیا کرو، کیونکہ جب آپ کی یہ بات مانی جائے گی کہ لوگ حق کی طرف آ جائیں گے، تو پھر حق کی طرف آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ حق پہ ڈٹ جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ حق پہ آتے ہیں تو پھر بے شمار ایسی لذات، شہوات، بے شمار ایسے خوف، بے شمار ایسے لالچ آتے ہیں کہ جو آپ کو حق کے راستے سے ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں اس طرح کے خوف پہ قابو پانا اور ان سختیوں کو برداشت کرنا پورے صبر اور حوصلے کے ساتھ، اور ڈٹ جانا حق پہ، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور آج کا ہمارا 5واں اور آخری عربی فعل ہے تشابہ، جو کہ قرآن مجید میں 4 بار آیا ہے، تشابہ یا تشابہ۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ گائے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے بیجا سوال کرنے کے جو سلسلے تھے، اس میں انہوں نے کہا ان البقرہ تشابہ علینا، کہ بے شک گائے ہم پہ متشابہ ہو گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ جس گائے کی بات کر رہے ہیں وہ گائے کون سی ہے، اس کے بارے میں کبھی رنگ کے بارے میں، کبھی عمر کے بارے میں، کبھی کس طرح کے سوال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں جب انہوں نے کی، اور اس میں ایک بات یہ کی کہ یہ گائے ہمارے اوپر متشابہ ہو گئی ہے، یعنی ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے مزید 1000 کے قریب الفاظ سیکھ چکے ہیں۔ حروف جو 2 ہم نے پڑھے، ان کے ذریعے سینکڑوں الفاظ سیکھے، اور جو 5 اردو اسم، 5 عربی اسم اور 5 افعال پڑھے ہیں، ان کے ذریعے الحمدللہ ہم نے 653 قرآنی الفاظ سیکھے ہیں۔ اس طرح کل ملا کے تقریباً 1000 قرآنی الفاظ کا ترجمہ، معنی و مفہوم آج کی اس محفل کے اندر ہم سیکھ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو مزید ذوق شوق سے پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔